بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 ربیع الثانی شریف 1446 سن ہجری اور 28 ہے 29 اکتوبر 2024 اور غالباً 12-13 14 شہر و خطے کی 288 بکر میں سلسلہ درس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مذہب کے حوالے سے آج ہمارا اس حوالے سے جو مسئلہ سمجھیں گے وہ ہے مسئلہ رفع الیدین۔ کیا؟ رفع الیدین۔ کیا لفظ ہے؟ رفع الیدین۔ بولا کرو رفع الیدین۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یدین ہوتا ہے دو۔ یدین دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ یدین کسے کہتے ہیں؟ دو ہاتھ۔ ید عربی میں ید کو ہاتھ کو ید کہتے ہیں۔ ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ اور یدین دو ہاتھ۔ رفع کا معنی اٹھانا۔ تو رفع الیدین کا معنی کیا ہوا؟ نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز میں یہ اصل رفع الیدین کا معنی ہے۔ رفع الیدین کا معنی کیا ہے؟ نماز میں دو ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز میں دونوں ہاتھوں کو اسے کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اس معاملے میں ہمارا اور وہابی لوگوں کا پہلے اختلاف سمجھیں۔ رفع الیدین ان کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ ہے رفع الیدین جو نماز کے اندر وہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین فی الصلاۃ، یعنی نماز میں رفع الیدین جو وہ کرتے ہیں وہ اختلاف ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم شروع نماز کرتے ہیں تو رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں، شروع نماز اٹھاتے ہیں ہاتھ، اس کو بھی رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ بھی رفع الیدین ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف جو ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نماز میں وہ کب کرتے ہیں؟ جب اسی طرح نماز وہ شروع کریں گے تو پھر رکوع کریں گے، رکوع سے جب سر اٹھائیں گے تو پھر وہ 7 ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح تیسری رکعت کے شروع میں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مقام ہیں جو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے عرصہ دراز سے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جب سے وہابی بنے ہیں نا انگریزی دور سے، تب سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور نذیر حسین دہلوی جو تھا یہ سب سے بڑا وہابی تھا دلی میں، اس نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر آگے انہی کے پیچھے چلتے ہوئے جو وہابی ان کے ہیں وہ انہی کی اقتداء میں چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر اور معنی ہے۔ اب آپ تمام طلباء کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور سامعین سننے والوں کو بھی، کہ وہابی سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ بھی آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہی نہیں، آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کہا کریں بھئی ہم نماز میں کرتے ہیں رفع الیدین شروع کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں نماز کے اندر تم نہیں کرتے ہو۔ تو آپ اتنا پوچھیں بھئی یہ جو نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے احکام شرعیہ، فرض واجب سنت مؤکد اور سنت غیر مؤکد اور مستحب اور مباح، پڑھا ہے نا؟ تو ہم ان سے پوچھیں گے بھئی اس کا شرعی حکم پہلے بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی شرعی حکم کو چھوڑو، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنا کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے، تو آپ اپنی بچیوں کو بھی اٹھا کر نماز پڑھا کریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اور احکام ہیں جو شرع میں سب واضح ہیں۔ تو بہرحال اتنی لمبی بات ہم نہیں کرتے، یہ بنیادی بات۔ آخری اس حوالے سے آپ سوال ذہن میں رکھیں کہ وہابی سے پوچھیں، وہابی جتنا روڑا ڈالیں گے، رٹا لگائیں گے، رفع یدین کا رٹا لگائیں گے۔ حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ افضل و غیر افضل کا ہے، کرنا نہ کرنا دونوں طرح نماز ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے روڑا یہ ڈالا ہوا ہے کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی نہیں۔ اب ان سے سوال کیا جائے بھئی یہ جو نماز کے اندر رفع یدین اگر نہ کیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ سوال ہی غلط ہے، پھر آگے اس طرف چل جائیں گے۔ بہرحال اتنی ہم لمبی بات نہیں کرتے، بات ہم چلا رہے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کہ واقعی کہتے ہیں کہ رفع الیدین حضور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کرتے تھے، تو ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ کر اس پہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رفع یدین کرتے تھے اور آمین اونچی کے قائل تھے، رفع یدین مستحب ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 519 اور بابی ترجمہ 531 صفحہ پر، یعنی دو مسئلے آئے۔ حضور غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اور آمین اونچی کہنے کے قائل تھے، اور رفع یدین کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو انہوں نے اتنا پہاڑ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس 400 روایتیں ہیں، 300 روایتیں ہیں، 500 روایتیں ہیں، یہ اس طرح کی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ اور ہمارا فقہی مذہب کیا ہے؟ فقہی مذہب کیا ہے؟ حنفی۔ ہمارا کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک سرکار کا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ تو امام شافعی وہ شافعی مذہب ہو گیا، امام مالک وہ مالکی مذہب ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ باقی تینوں فقہا جو ہیں ان کے نزدیک منسوخ نہیں، وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے امام کی اس مسئلے میں تقلید کرتے ہیں، وہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، لہذا دونوں حق پر ہیں۔ اس مسئلے پر ہم کسی کو برا نہیں کہتے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ 4 مذہب ہیں ہمارے اور چاروں سنی ہیں، تو یہ اختلاف کون سا ہوا؟ اجتہادی اختلاف، کہ جس میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہو تو ہر فقیہ جو ہے وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرتا ہے اور اس کے جو مقلدین ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بات تھی۔ اب آخری بات ہم یہ کریں گے کہ دوسرے جو ہیں تینوں مذہب وہ کرتے ہیں رفع یدین، تو یہاں واپی پھر ڈینگے ماریں گے، وہ کہیں گے کہ ایک طرف 3 امام ہیں اور ایک طرف 1 امام ہے، تم تینوں کی نہیں مانتے ہو، ایک ہی مانتے ہو۔ وہ پھر یہ آگے سے ڈرامہ چلاتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے کہیں گے کہ نبی 1,24,000 ہیں، ہم باقی نبیوں کی جو شریعت کے احکام ہیں وہ نہیں مانتے، اپنے نبی کی مانیں گے۔ اصول میں سب نبی برابر ہیں، اصول جو ہے تو سب نبی حق ہیں، لیکن جب ان کے شرعی مسائل کی بات آئے گی تو ہم ان نبیوں کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ کے قائل ہیں، مقلد ہیں، وہ اس فقہ پہ عمل کریں گے، ہم اپنے امام کے فقہ پہ عمل کریں گے۔ تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے کہ مکہ مدینہ میں بھی رفع یدین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ مکہ مدینے والے رفع یدین کرتے ہیں، سعودیہ والے، اور تم نہیں کرتے ہو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہاں فقہ شافعی ہے اور وہاں شافعی ہیں، وہ امام کی تقلید میں رفع یدین کرتے ہیں، ان کا رفع یدین ٹھیک ہے۔ ہم اپنے امام کی تقلید میں نہیں کرتے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ وہابی مقلد ہیں نہیں، وہ کسی امام کی تقلید کرتے نہیں ہیں، فقہ میں اجتہادی مسائل میں
اس لیے وہ ڈینگیں مارتے ہیں براہ راست حدیث کے اوپر عمل کرنے کی۔ حدیثیں دونوں طرف موجود ہیں، اور ان کے بڑوں نے بھی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اتنے بڑے جتنے ان کے ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کبھی تو کہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ رفع یدین واجب ہے، کبھی دعویٰ ہوتا ہے سنت ہے، کبھی دعویٰ ہوتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی ڈینگیں بتیری مارتے ہیں۔ بہرحال آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے تو وہ فقہ حنبلی کے مطابق کرتے تھے، ہم نہیں کرتے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کا مسئلہ ہمارا مختصر طور پر، ورنہ اس پہ بہت زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ تو آخر پہ اگلی بات، ہم فجر کی نماز جو ہے اس کو زیادہ روشنی میں پڑھنا چاہیے یا اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، لیکن ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک خوب روشنی کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 449 پر وہی بات، یعنی اجتہادی اختلاف میں۔ اب یہاں دیکھیں جو حضور غوث پاک سرکار ہیں غنیت طالبین میں فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، اور وابی بھی اس طرح اندھیرے میں پڑھتے ہیں، اور ہم خوب سورج روشنی ہو جاتی یعنی تھوڑا دیر سے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ حکمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فجر کی نماز میں عورتیں مساجد میں جاتی تھیں اور وہ وہاں نماز پڑھتی تھی۔ اس دور مبارک میں عورتیں مسجد میں جا کر مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں اس حکمت کے تحت پڑھاتے تھے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اندھیرے واپس گھروں کو چلی جائیں تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے یا وہ پہچانی نہ جائیں۔ تو اس حوالہ سے وہ اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب جب کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا تو وہ وجہ بھی ختم ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا استدلال جو بات ہے وہ قوی ہے اس حوالہ سے کہ خوب روشنی کر کے نماز کو پڑھنا چاہیے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ فقی مذہب کے حوالہ سے آج ہمارا یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یہ آخری درس تھا، اور آگے 2-3 دن بچتے ہیں یا 4 دن بچے اس ربیع ثانی شریف میں۔ ان 3-4 دنوں میں جو بقیہ ہیں اس چاند کے دن، ان میں انشاءاللہ تعالی ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر تعلیمات کے حوالہ سے بات کریں گے کہ بزرگان دین کی تعلیمات اصل کیا ہے۔ یہ تو عقائد کا سلسلہ ہمارا مختصر طور پر اختتام کو پہنچا، اور یہاں آخر پہ ایک بات اس رفع یدین کے حوالہ سے، اب شیعہ فرقہ ہے وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تو رفع یدین وہ شیعہ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں جی آپ کی فقہ کے امام نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نام لیتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تشدد اتنا زیادہ کیا گیا، وقت جو بادشاہ تھا ظالم تھا، کہ آپ کے جو کندھے تھے اتنے، یعنی یہ ان کے اوپر سزا انہوں نے رکھی کہ آپ کے ہاتھ بندھے نہیں جا سکتے تھے، یعنی اتنا آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، اور آپ کی تو مجبوری تھی کہ آپ ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ کو مجبوراً ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا پڑتی۔ تو ان سب کے اگر وہ کندھے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ کھول کر نماز پڑھ لیا کریں ہاتھ، اگر ان کے کندھے سب کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر تشدد ہے تو پھر یہ بھی پڑھ لیا کرے۔ لہذا ایسا لا یعنی باتوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سنی ہیں، سنی رہیں گے اور سنی مریں گے، اور حشر والے دن انشاءاللہ تعالی غیرت مند سنی بن کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس گاؤں کے بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور قبر حشر کی فکر عطا فرمائے۔